بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو علت العلل ہے، جو تمام علتوں کی اصل اور حقیقی علت ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں عالم کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے فضل سے ان کو وجود عطا کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ان کو وجود میں لانے والا ہے، حقیقی علت وہ ہے کہ تمام اشیاء جو معلول ہیں وہ علت حقیقی کی نیاز مند اور محتاج ہیں وجود میں آنے کے لیے بھی، اور اپنے وجود کی بقا کے لیے بھی، اور ان کے وجود کا سلسلہ جاری رہے اور وجود ان کا باقی رہے، اس کے لیے بھی، اپنی بقا میں بھی اس موجود اور اس وجود کی طرف محتاج ہیں جو علت حقیقی ہے۔ اب ہم سلسلے گفتگو کو جو یہاں پہ روکا تھا، یہیں سے ہم بحول و قوہ الہی اور اس پروردگار عالم کی توفیق سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک دوسری تقسیم جو فلسفے میں، فلسفی میں، اور اسی طرح علماء کلام نے یہاں چونکہ علت العلل کے وجود کی بات ہے، اس خالق کائنات کی جو حقیقی علت ہے، اس علت کی، اس ریزن کی جو تمام اشیاء عالم کے لیے ریل ریزن اور حقیقی علت ہے، اور اس ریزن کے توسط سے اور اس کی طرف سے، اس کے فیض سے، اس کے فضل و کرم سے، اس خالق کی عنایت سے سارے موجودات وجود میں آئے اور باقی ہیں۔ اور یہ سلسلہ جہاں ظاہری اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، ظاہری علتوں اور معلولوں اور علل و معالیل کا سلسلہ ہے، وہاں پر ظاہری علتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقدمہ بنا دیا اور زمین ہموار کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ بعد والی اشیاء کے وجود کے لیے زمین فراہم کی جائے اور مقدمہ فراہم کیا جائے، تاکہ جس شے کی ضرورت ہے بعد میں وجود میں آنے والی چیز کے لیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے فراہم کیا گیا۔ اور یہ بہترین اور خوبصورت نظام کائنات کا یوں قائم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب آئیے ایک اور تقسیم جو فلسفی میں، فلسفے میں ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ علت انحصاری ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ علت انحصاری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی علت ہے کہ کوئی اور چیز اس کا جانشین بن سکتی ہے۔ اس کی مثال ہم مادیات میں یوں ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ اس کمرے میں فرض کیجئے کہ یہ کمرہ روشن ہے اور اس کمرے میں روشنی اور اجالا ہے، تو اس روشنی اور اجالے کا سبب سورج بھی ہو سکتا ہے جو روشنی دے رہا ہے، اور اس کمرے میں ونڈوز ہیں اور قلمدان ہیں، اور ان قلمدانوں سے اور کھڑکیوں سے، ونڈوز سے آفتاب کی روشنی اور سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی ہے کمرے میں، کرنیں سورج کی شعاعیں، اور یہ کمرہ روشن اور منور ہے۔ اور ایک مرتبہ
ایسا نہیں رات کا وقت ہے لیکن پھر بھی یہ کمرہ روشن اور منور ہے، تو اس کمرے کے روشن ہونے کی علت ممکن ہے کہ آفتاب ہو، لیکن ممکن ہے کہ آفتاب و سورج نہ ہو، بلکہ وہ ٹیوب لائٹ ہے، وہ بلب ہے، وہ فانوس ہے، وہ چراغ ہے، وہ دیا ہے جو اس کمرے میں جل رہا ہے، روشن ہے، جس کی وجہ سے روشنی مل رہی ہے کمرے کو اور کمرہ روشن ہے۔ تو کمرے کی روشنی کی علت کیا ہے؟ بلب اور ٹیوب لائٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بلب اور ٹیوب لائٹ نہ ہو، جی کیا ہو، الیکٹریسٹی نہیں مل رہی اور اندھیرا ہے، بلب نہیں جل پا رہا، الیکٹریسٹی کی سپلائی بند ہے، تو موم بتی جلا دی، کینڈل روشن کر دی، چراغ و دیے کو جلا دیا تو چراغ و دیے سے روشنی مل رہی ہے، کینڈل کی روشنی سے یہ روشنی ہے کمرے کی۔ تو ایک علت نہیں ہے، مختلف علتیں ہو سکتی ہے کمرے میں روشنی کی۔ پس کمرے میں جو روشنی ہے وہ معلول ہے، اس کمرے کی روشنی جو معلول ہے اس کی علت کینڈل ہو سکتی ہے، دیا ہو سکتا ہے، چراغ ہو سکتا ہے، ٹیوب لائٹ اور بلب ہو جہاں وائر کے ذریعے اور بجلی کے تاروں کے ذریعے الیکٹریسٹی سپلائی ہو رہی ہے۔ ممکن ہے دن کے وقت میں ونڈوز اور کھڑکیوں سے اور قلم دانوں سے آفتاب کی روشنی کمرے میں آ رہی ہو، داخل ہو رہی ہو شعاعیں، اور اس کی وجہ سے کمرہ روشن اور منور ہو، لہٰذا یہ ایک کی بجائے دوسری چیز علت بن سکتی ہے کمرے کی روشنی کی۔ لہٰذا فلسفے میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، اور یہ جو بیان ہوا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ علت کبھی اس طریقے سے ہے کہ وہ علت انحصاری نہیں ہے کہ اگر یہ علت نہ ہو تو معلول اور کمرے کی روشنی وجود میں نہیں آئے گی۔ نہیں، سورج نہیں ہے، بلب سے کمرہ روشن ہو سکتا ہے، کمرے کی روشنی کی علت بلب اور ٹیوب لائٹ بن سکتی ہے۔ الیکٹریسٹی منقطع ہو، وائر میں نہیں پہنچ رہی اور بلب میں نہیں آ رہی، ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہے تو بلب اور ٹیوب لائٹ نہ صحیح، کینڈل جلا دی جائے، چراغ جلا دیا جائے، دیا جلا دیا جائے، روشن کر دیا جائے، تو اس کی روشنی سے روشنی کمرے کو مل سکتی ہے۔ تو کمرے کی روشنی معلول ہے، اس کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر علت انحصاری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال سے میں اپنی بات کو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کروں، بات روشن ہوئی لیکن مثالیں زیادہ دوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ فرض کیجئے ایک سبزی وہ اس زمین میں ہم اگا سکتے ہیں یہاں، لیکن اس زمین میں ہم نہ اگائیں اور سبزی اور پلانٹ جو ہے وہ برابر والی زمین میں اگا دیں، تو یہ زمین بھی علت ہے جس کی وجہ سے پودا وجود میں آئے گا، لیکن یہ زمین نہ صحیح، دوسری زمین صحیح، وہاں پر پودے کو ہم بیج ڈال دیں گے، وہاں سے پودا اگائے گا۔ تو دانے سے اور بیج سے پودے کا نکلنا معلول ہے، اس معلول کی علت ایک زمین ہے، لہٰذا وہ زمین یہاں بھی ہو سکتی ہے، وہ زمین برابر والی زمین بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور زمین بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا علت ایسی علت ہے کہ اس علت میں انحصار نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ڈپینڈنٹ ہے معلول ایک ہی علت پر، کہ اگر یہ علت ہوگی تو اس علت سے یہ والا معلول وجود میں آئے گا، اور یہ علت نہیں ہوگی تو یہ معلول وجود میں نہیں آئے گا۔ نہیں، بلکہ اگر یہ معلول ہے تو اس کی علت اگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہ صحیح تو کوئی اور علت کی وجہ سے بھی یہی معلول وجود میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا علت ڈپینڈنٹ، معلول ڈپینڈنٹ نہیں ہے ایک ہی علت پر، اور انحصار کے طریقے سے ایک ہی علت منحصراً نہیں ہے، بلکہ علت یہ اگر نہ ہو تو اس کی جانشین کوئی اور شے بھی علت بن سکتی ہے اس معلول کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں ڈپینڈنٹ ہے، معلول جو ہے وہ اس کا انحصار ایک ہی علت پر ہے، لہٰذا اگر وہ علت ہوگی تو اسی سے معلول وجود میں آئے گا، اور اگر وہ علت نہیں ہوگی تو معلول وجود میں نہیں آئے گا۔ تو یہ علت کہلاتی ہے علت انحصاری، یعنی معلول ڈپینڈنٹ ہے فقط اور فقط ایک علت پر، اور یہ علت کہلائے گی منحصر علت، انحصاری علت، علت انحصاری۔
اور پہلے والی مثالیں جو ہم نے دی تھی ان مثالوں میں علت انحصاری نہیں تھی، بلکہ معلول کے لیے مختلف علتیں بن سکتی ہیں۔ ایک علت نہ ہو تو اس کی بجائے دوسری چیز علت بن سکتی ہے معلول کے لیے، اور معلول دوسری علت سے وجود میں آ سکتا ہے، تو وہاں علت انحصاری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ علت حقیقی اللہ تعالیٰ کی جو علت ہے وہ علت انحصاری ہے، اس طرح کہ اگر وہ واجب الوجود بذات ہی کا لطف و کرم نہ ہو، اور اگر اس کی عنایت نہ ہو، اور وہ اپنے لطف و کرم اور فیض سے وجود عطا نہ کرے معلولوں کو، معالیل کو، اشیاء عالم کو، تو یہ اشیاء عالم، یہ موجودات وجود نہیں پا سکتے، وجود میں نہیں آ سکتے، کوئی اور ان کو وجود عطا کرنے والی ہستی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا وجود، ان چیزوں کی ہستی، اس کا دار و مدار صرف اور صرف اس واجب الوجود بذات ہی کے اوپر ہے۔ لہٰذا علت اس اعتبار سے بھی یا علت انحصاری ہوتی ہے، یا علت ایسی علت ہے کہ جو انحصاری نہیں بلکہ وہاں پر جانشین ہو سکتا ہے اس علت کا، اور ایک کی بجائے کوئی اور شے اس کی معلول کی علت بن سکتی ہے۔ لہٰذا یہ تقسیم ہوئی، اور علت حقیقی در واقع کیا ہے؟ وہ علت انحصاری ہی ہے، اور تمام معالیل اور معلولوں کا سلسلہ حقیقتاً وہیں سے اور اس علت حقیقی کی عنایت سے یہ سب کچھ سلسلہ قائم ہوتا ہے، اور تمام معلولوں کو وجود ملتا ہے۔ یہ دو تقسیم جو ہے فلسفے کے لحاظ سے ہم نے آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کی۔ اب آپ دیکھیے کہ پس اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود بذات ہی ہے، وہ علت حقیقی ہے، علت ظاہری نہیں ہے، پہلی تقسیم کے اعتبار سے۔ جو دوسری تقسیم اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی، تو یہ بھی روشن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو علت حقیقی ہے، واقعی علت ہے، اور علت العلل ہے، سب علتوں کی واقعی اور حقیقی علت، وہ علت اور سبب جس کی طرف سے اور جس سے تمام موجودات کو وجود ملا ہے، دوسری تقسیم کے اعتبار سے وہ علت انحصاری ہے، اور اس کی بجائے کوئی اور ہستی اور کوئی وجود ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف سے اشیاء عالم کو اور کائنات کے ان موجودات کو وجود مل سکے۔ اور تیسرا نقطہ وہ واضح ہو گیا کہ جو علت حقیقی ہے، اس علت کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام معلولوں کے لیے جو وہ علت حقیقی ہے، اس علت کی طرف اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی موجودات محتاج ہیں، اور ہر لحظہ وجود میں آنے کے بعد اور حادث ہو جانے کے بعد، حدوث کے بعد، ان کے وجود میں آ جانے کے بعد اپنی بقا کے لیے بھی ہر لحظے باقی رہنے کے لیے وہ اسی طرح محتاج ہے جس طرح پہلی مرتبہ وجود میں آنے کے لیے اس ذات کے، اس علت حقیقی کے محتاج ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مقدمتاً تقسیمات ہیں علت کے سلسلے میں جو فلسفی میں بیان ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا، اور یہیں سے ہم سلسلے گفتگو کو علت کی یہ اقسام جو بیان ہوئی ہیں فلسفی میں اور سامعین کی خدمت میں پیش کی گئیں اور ان کو واضح کیا گیا ہے، یہاں پر ہم آج کے پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور یہیں سے اپنے سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،